اور نبی علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ یہ غور کریں اس بات پہ کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سجود کرنے والے ہوں گے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے ہوں گے، رب نے ہمیں مال عطا کیا ہوگا، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں گے اور خود پہ فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ واللہ میں اللہ کے دربار میں بے شک خرچ آنے والا ہوں، رب العالمین نے میرے لیے جنت کا ایک کمرہ تیار کر رکھا ہوا ہے۔ بالکل بھی یہ خیال نہ کرے، غور کرے اس نقطے پہ۔ بیان فرمائے محمد رسول اللہ۔ صحابہ، میں اپنے امتیوں میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر اپنے نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑوں کے برابر اپنے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن رب العالمین ان کے تمام اعمالوں کو مٹی میں ملا دے گا، رب العالمین ان کے تمام اعمالوں کو ضائع کر دے گا، رد کر دے گا، ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ کو خوف طاری ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، ہمیں ان کے اوصاف بیان کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوصاف بیان کیجئے۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے اور ہمیں معلوم نہیں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ یہ غور کریں اس بات پہ کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سجود کرنے والے ہوں گے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے ہوں گے، رب نے ہمیں مال عطا کیا ہوگا، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں گے اور خود پہ فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ واللہ میں اللہ کے دربار میں بے شک خرچ آنے والا ہوں، رب العالمین نے میرے لیے جنت کا ایک کمرہ تیار کر رکھا ہوا ہے۔ بالکل بھی یہ خیال نہ کرے، غور کرے اس نقطے پہ۔ بیان فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون، صحابہ یہ ایسے لوگ ہوں گے، یا آپ ہی کے بھائی ہوں گے، یا آپ ہی کی طرح چمڑے سے بنے ہوئے ہوں گے، یا آپ ہی کی طرح قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، یا آپ ہی کی طرح رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے ہوں گے، یا آپ ہی کی طرح زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، یا آپ ہی کی طرح تہجد گزار ہوں گے، یا آپ ہی کی طرح نوافل گزار ہوں گے، لیکن ان کے اندر خامی کیا رہا کرتی ہے؟ جب یہ کسی کے سامنے ہوتے ہیں، مساجدوں کے اندر ہوتے ہیں، بڑی محفل میں ہوتے ہیں، رب العالمین کو بے انتہا دل سے یاد کرنے والے ہوتے، لیکن جو ہی یہ خلوت میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول بیٹھتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا بیان فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو لوگ ایسے کام کرتے، ایسے افعال انجام دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں تو رب کو بھول بیٹھتے ہیں، پھر یہ بہت بے انتہا زور سے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جن اعمالوں کو انجام دینے کے لیے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں بس اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے شعلہ بیان خطیب محمد عامر نائب صاحب، جنہوں نے آپ کے سامنے اپنا علمی خطاب